الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے آپ غزوہ خندق کے بارے میں جان چکے ہیں۔ دیکھیں یہ جنگ عہد ہے، یہاں پہ جنگ عہد ہوئی تھی جب عہد پہاڑ ہے یہ، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بعد جنگ خندق ہوئی تھی، اور جنگ خندق کے بعد بھی پیارے آقا علیہ السلام کے خلاف سازشیں برقرار تھیں۔ آج تھوڑا ہم اس پر بات کرنے چلے ہیں۔ دیکھیں غزوہ خندق میں کفار کو شکست ہو چکی تھی، مگر وہ اپنی سازشوں سے باز نہیں آتے تھے اور کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ کو تکلیف پہنچائیں۔ چنانچہ وہ دھوکے سے مسلمانوں کو اپنے پاس بلاتے، پھر انہیں قتل کر ڈالتے۔ انہی سازشوں میں کئی مسلمان شہید ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے خاطر خواہ انتظامات کر لیے تھے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی نجی اور ذاتی زندگی کے شب و روز ایسے تھے کہ انہیں اپنی حفاظت کے لیے کوئی دستہ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب کہیں تبلیغ کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا جاتا تو انہیں اپنی جان کی حفاظت کرنے کی تلقین ضرور کی جاتی۔ ادھر کفار مکہ بھی روز بروز نت نئے منصوبے بناتے رہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ ایک روز ابو سفیان مشرکین کے ہمراہ بیٹھا تھا اور اسی بارے میں صلاح مشورہ ہو رہے تھے۔ ابو سفیان نے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو مدینہ طیبہ میں جائے اور کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا بدلہ لے، کیونکہ ان سے بدلہ لینا انتہائی آسان ہے۔ وہ جب بازار میں جاتے ہیں تو اکیلے جاتے ہیں، اکثر و بیشتر ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا۔ وہ جب تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں تو اس قدر مشغول ہوتے ہیں کہ دشمن اور دوست کی تمیز نہیں کرتے۔ اتفاق سے ایک اعرابی وہاں پر بیٹھا یہ باتیں سن رہا تھا۔ جب مجلس برخاست ہو گئی تو وہ چپکے سے اٹھا اور ابو سفیان کے گھر گیا۔ اسے تنہائی میں لے جا کر اعرابی نے کہا، اے ابو سفیان، اگر تم اس معاملے میں میری مدد کرو تو میں اس مہم کو پورا کر سکتا ہوں، کیونکہ میں سب راستوں سے خوب اچھی طرح واقف ہوں۔ میرے پاس خنجر بھی بڑا تیز ہے اور مجھے کسی کا کوئی ڈر بھی نہیں ہے۔ ابو سفیان نے اس اعرابی کا ایسا ارادہ دیکھا تو اس کی دلجوئی کی خاطر کچھ وعدہ اور زیادہ راہ کے لیے ایک اونٹ اسے دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی اس سے کہا کہ اس گفتگو کو راز میں رکھنا۔ پھر اس اعرابی کو اسی رات مکہ مکرمہ سے باہر نکال دیا۔ اعرابی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب فاصلے طے کرتے ہوئے تھوڑی ہی مدت میں مدینہ طیبہ جا پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قبیلہ بنی الاسل میں تھے۔ وہ اعرابی اس جگہ پر پہنچا، اس نے اپنا اونٹ ایک جگہ پر مضبوطی سے باندھا، وہ خود پیدل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس قبیلے کی مشرد میں صحابہ کرام علیہم اجمعین کو واعظ و نصیحت کرنے میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے اس اعرابی کو آتا دیکھا تو اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، یہ شخص دھوکہ دینے کا خیال رکھتا ہے، لیکن ہمارے اور اس کے درمیان لطف الہی حائل ہے۔ جب اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پہنچا تو کہنے لگا، تم ہی عبد المطلب کے بیٹے ہو؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا ابن المطلب۔ اعرابی یہ سن کر جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مزید آگے بڑھا۔ اس نے ظاہر کیا کہ جیسے وہ کسی مشورے کے طور پر کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ ابھی وہ آگے بڑھا ہی تھا کہ حضرت اسید بن حسیر رضی اللہ عنہ نے جلدی سے اسے پکڑ لیا اور کہا، اے لعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہو۔ اس کے ساتھ انہوں نے اعرابی کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ٹٹولا تو اس کے کپڑوں کے نیچے خنجر تھا۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے کپڑوں کے نیچے خنجر ہے اور یہ عیار اور مکار آدمی ہے۔ وہ اعرابی جلدی سے حضرت اسید رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر گر پڑا، وہ گڑ گڑا کر کہنے لگا، میرا خون معاف کر دو۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کی طرف توجہ فرمائی اور اس سے فرمایا، سچ کہو کہ تیرے آنے کا سبب کیا ہے۔ اگر تم سچ کہو گے تو یہ سچ تجھے فائدہ دے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ مجھے تمہارے خیال سے آگاہ کر دے گا۔ اعرابی نے امان طلب کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امان دے دی۔ اعرابی نے امان پا کر تمام صورتحال ٹھیک بیان کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسید رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا
کہ اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ جب تمام باتیں ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کو فرمایا کہ میں نے تم کو امان دے دی، تم جہاں چاہو جا سکتے ہو، لیکن تمہارے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اعرابی نے پوچھا وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دو اور میری رسالت کا اعتراف کرو۔ اعرابی نے کلمہ پڑھا اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ یہ تھا ہمارے آقا علیہ السلام کا اخلاق، یہ ہے اسلام کا اصل چہرہ۔ جب اعرابی نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی شخص سے نہیں ڈرا، لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا تو میری عقل ختم ہو گئی اور مجھ پر کمزوری نے غلبہ پا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے دل کی بات سے آگاہ کیا گیا، حالانکہ اس بات کو میرے اور ابو سفیان کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تھا، کوئی بھی اس راز سے آگاہ نہیں تھا۔ میں جان گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کرنے والا اور مدد دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اعرابی یہ باتیں کہتا جاتا تھا اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے جاتے تھے۔ یہ اعرابی چند روز تک بارگاہ رسالت میں حاضر رہا، پھر واپسی کی اجازت لے کر چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد اس سازش کا بدلہ لینے کے لیے حضرت ابو سلمہ بن اسلم اور حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ ابو سفیان کو قتل کرنے گئے۔ دونوں صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب یہ حرم پاک کا طواف کر رہے تھے تو ایک کنیز نے ان کی آپس میں گفتگو سن لی اور ان کے حالات سے باخبر ہو گئی۔ اس نے اسی وقت چلا کر پکارا اے اہل مکہ، یہ عمر بن امیہ ہے، اس سے غفلت نہ کرنا، ہوشیار رہنا۔ جب مکہ کے لوگوں نے یہ سنا تو وہ ان کی طرف بھاگے تاکہ ان کو پکڑ سکیں۔ دونوں صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا تو دونوں دو مخالف سمتوں میں بھاگ اٹھے۔ ابو سلمہ تو کسی نہ کسی طرح وہاں سے بھاگ کر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ بعد میں مدینہ منورہ پہنچے، کیونکہ وہ مکہ مکرمہ کے پہاڑوں اور غاروں میں چھپ گئے تھے۔ کفار ان کی تلاش میں مصروف تھے۔ اچانک ان میں سے ایک شخص عثمان بن مالک حضرت عمر بن امیہ کے سامنے آ گیا۔ انہوں نے یکدم تیزی کے ساتھ اس پر حملہ کیا اور اس کے سینے میں خنجر مارا۔ اس نے ایسا زبردست نعرہ مارا کہ مکہ والوں نے اس کی آواز سن لی، لوگ بھاگ کر آئے اور اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس موقع کو غنیمت جان کر حضرت عمر بن امیہ وہاں سے نکلے اور ایک غار میں گھس گئے۔ اس غار میں ان کو ایک کانا شخص نظر آیا جو دوپہر کی گرمی کی وجہ سے اپنی بیڑوں کو سائے میں لایا ہوا تھا۔ اس نے چند نازیبہ کلمات اپنی ناپاک زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے۔ حضرت عمر بن امیہ کچھ دیر تو صبر سے کام لیتے رہے، اور جب وہ لعین سو گیا تو انہوں نے کمان کا ایک کنارہ اس کی آنکھ پر رکھا اور اس قدر طاقت کے ساتھ دبایا کہ اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ وہ کافی تڑپا، لیکن انہوں نے اسے یہاں تک دبائے رکھا کہ وہ لعین مر گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ نے غار سے باہر نکل کر دیکھا کہ کفار کے دو آدمی ان کی تلاش میں ان کے قریب آ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک کو تیر مار کر ہلاک کر دیا، جبکہ وہ دوسرا تیزی سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مقدس میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ جب ابو سفیان کو اس بارے میں آگاہی ہوئی تو اس نے اپنی حفاظت کے لیے مزید سخت انتظام کر لیا۔ 2-4 محافظ ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی محافظ نہیں رہتا تھا۔ آپ اکیلے بازاروں میں جاتے تھے اور اکیلے تبلیغ فرماتے تھے، کسی کا کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا تھا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کو ان دشمنوں سے کافروں سے بچا لیں گے۔ تو یہ اسلام ہے، یہ اسلام کا اصل چہرہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابدی دشمنوں کو بھی معاف فرما دیتے تھے۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، حضور کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمیں بھی اپنے قرب و جوار کے اندر، اپنے ماحول کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنی برادری کے اندر کوئی زیادتی کرے تو ہمیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور معافی کی طرف ہمیں جانا چاہیے کہ معاف کرنے میں عزت ہے، معاف کرنے میں فائدہ ہے، معاف کرنے میں اسلام کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے۔ اگر ہم معاف نہیں کریں گے تو یہ واقعات ہمیں سننے سنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہی مقصد ہے کہ ہم حضور کی زندگی کو دیکھیں، پیارے آقا علیہ السلام کے معاف کرنے کو دیکھیں اور صحابہ کرام کا رویہ دیکھیں، حضور سے محبت دیکھیں ان کی، تو اسی پر ہم عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہم نے کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچا
مومن بنائے، سچا مسلمان بنائے، سچا اطاعت شار بنائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر ہمیں چلنے والا بنائے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ یہی چیز دنیا آخرت میں کامیاب کرنے والی ہے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔